مل کے آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزَّمَاهُمْ کلمۃ التقوی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو حضرات صلوات میں شامل نہیں ہو رہے مل کے باوجود بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، بادہ خاران ولایت سلطان خراسان کو مبارکباد پیش کروں گا. خیر مبارک. بہت کم لوگوں نے خیر مبارک کہا ہے. مبارک جتنی خیر مبارک دل کی گہرائیوں سے کلام کی بلندی دل کے اندر کی بلندی کو اجاگر کرتی ہے. یعنی جس قدر زبان اور کلام بلند ہوگا اسی قدر دل سے انسان کی قدر پہچانی جائے گی. اور آپ کو سلامت رکھے. میں نے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَالزَّمَاهُمْ کلمۃ التقوی. میرے حبیب ان عرب کے بدوؤں کو بتا دیجئے کہ ہم نے تقوی والا کلمہ مومنوں پہ لازم قرار دیا. ہم نے تقوی والا کلمہ وَالزَّمَاهُمْ کلمۃ التقوی، ہم نے تقوی والا کلمہ مومنوں پر لازم قرار دیا. بھائی تقوی والا کلمہ ہے تو پڑھنے والے متقی تو ضرور ہوں گے. اب جو آج میری طرف رہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اگر میں نے دیکھا کہ ضائع جا رہے ہیں میں ممبر چھوڑ دوں گا خدا کی قسم. میں نے کہا جشن کا دن ہے. محمد محمد صلوات. اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. ارشاد کیا ہو رہا ہے وَالزَّمَاهُمْ کلمۃ التقوی. ہم نے تقوی والا کلمہ لازم قرار دیا. تو یقینی بات ہے کہ وہ تقوی والا کلمہ جن کے لیے لازم ہے وہ کم از کم متقی تو ہوں گے. آؤ ذرا قرآن میں متقی کو ڈھونڈیں تو قرآن میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت آواز دیتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے حبیب الف لام میم یہ وہ خطاب ہے جو متقین کے لیے لازم ہے اور ان کو ہدایت دیتی ہے. متقین کے لیے لازم ہے اور ہدایت دیتی ہے. الف لام میم یہ کون سی کتاب ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے؟ جب آئمہ سے پوچھا اس کی تفسیر کھلی تو سامنے پتہ کیا آیا؟ الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40. قرآن کہہ رہا ہے حسین کے 71 شہید وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں ہے. سبحان اللہ. حسین کے 71 وہ کتاب ہے جن میں شک نہیں. ھدی للمتقین اور وہی متقین کے لیے ہدایت ہے. اب میں کیا کروں جب بات متقین کی آتی ہے کئی راہیں میرے سامنے کھل گئی. میدان ہے خندق کا. لڑنے کے لیے کون آیا؟ عمرو بن عبد ود. کسی دشمن اسلام نے کہیں سے خندق کو تنگ کیا تاکہ دشمن کو آنے کی جگہ مل جائے. دشمن سواری سمیت اندر آیا. رسالت مآب کے خیمے کے دروازے کے سامنے آ کر اس نے نیزہ گاڑا. توہین سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں کوئی مرد ہے تو اسے بھیجو لڑنے کے لیے. پہلی مرتبہ رحمت للعالمین کی زمین اقدس پر آسمان نے جلال کے آثار دیکھے. رسول نے خیمہ چھوڑا باہر آئے ندا دے کے کہا من لہذا الکلب کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کر. کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ میں رسول کے قدموں پہ گرا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کی زبان اقدس سے تو کبھی گالی نکلی نہیں. اسے آپ ہمارے حوالے کر دیتے ہم جہان بھر کی گالیاں دے ڈالتے. فرمایا قاسم جدی بات یہ نہیں میں نے آنے والے 1400 سال کے لیے قیامت تک کے آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو میزان دے دیا ہے. چاہے کوئی بھی ہو در آل
محمد پہ آ کے دھمکائے اس کی حقیقت ہے کتا. کوئی بھی ہو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وہ کتا ہو جاتا ہے. میرا موضوع آج سلطان خراسان ہے اور وہی میں لے کے چلوں گا. اسی کلمہ تقویٰ سے میں لے کر آؤں گا کیونکہ بات سمجھانا بھی لازم ہوتی. اب جب رسالت امام نے کہا من لے حاضر کر، کون ہے جو اس کتے کی بھونک بند کرے گا؟ امن وید، ہٹی، فلپ، انہوں نے لکھا تاریخ میں. انگریزی کی وہ کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس فیل اپون دی ہول اسمبلی. فرمایا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز آتی. اس قدر خاموشی بزم رسالت میں چھا گئی. رسول نے کہا کہ اٹھو اس کے مقابلے میں جاؤ. ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو 1000 کے مقابلے میں اکیلا ہے. 1000 کے مقابلے میں اکیلا آتا ہے. رسول اللہ نے کہا خاموش گستاخ، اللہ کے رسول کو ڈرا نہیں. اللہ کے رسول کو ڈراؤ نہیں بلکہ مقابلے کے لیے آؤ. جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو ایک مرتبہ ابو طالب کا لہو اٹھا. سرکار ابو طالب علیہ السلام کا لہو اٹھا. انہوں نے کہا انا ناصر کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھیجیے اس کے مقابلے میں لڑوں گا. رسول نے بٹھا دیا. پھر کہا کون ہے اس کے مقابلہ آئے؟ کوئی نہ اٹھا. پھر علی اٹھے. کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیے. 2 دفعہ جب ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر رسول نے پکارا. پھر ایک مرتبہ علی اٹھے. اس مرتبہ رسول نے بٹھایا نہیں بلکہ اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھا. اپنی تلوار علی کو دی، اپنا رہوار علی کو دیا، اپنا لباس علی کو دیا، اپنے سلاح علی کو دی. ایک مرتبہ سواری پہ سوار کرا کے جب بھیجنے لگے، کسی نے رسول کے دائیں شانے کی طرف سے کہا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ مولوی ٹنڈی مارتے ہوئے صرف اتنا ہی جملہ کہتا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں. رسالت مآب نے صرف اتنا نہیں کہا تھا بلکہ جملہ آگے بڑھا. رسول کہتے ہیں برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. رسول اللہ نے اتنا نہیں کہا کہ کل کا کل ایمان جا رہا. رسول کی زبان آگے گویا ہوئی. فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. پھر کسی نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ شیخ صاحب رسول اللہ کی زبان بولی برز الدین کلہ الی النفاق کلہ. کہ کل کا کل دین جا رہا ہے کل کے کل نفاق کے مقابلے میں. رسول نے کہا علی کل کا کل دین ہے. رسول نے کہا علی کل کا کل اسلام ہے. رسول نے کہا علی کل کا کل ایمان ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی 96% دین ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی 96% اسلام ہے. رسول نے یہ نہیں کہا علی 96% ایمان ہے. اگر رسول یہ کہہ دیتے تو آج کا ملا کہتا ہم علی سے دین نہیں لیں گے کیونکہ علی کل کا کل ایمان نہیں ہے. رسول نے لفظ کل لگا کے بتایا علی 16 آنے ایمان ہے، علی 16 آنے اسلام ہے، علی 16 آنے دین ہے، علی سارا کا سارا اسلام، علی سارا کا سارا دین، علی سارا کا سارا ایمان. تو مطلب یہ ہوا جو علی کو مانے وہ سارا اسلام والا، وہ کل کا کل ایمان والا، وہ کل کا کل دین والا. اور جو علی کے بارے میں اتنی سی تیوری چڑھائے ارے وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے. وَالزَّمَهُمْ کلمۃ تقویٰ بھولنا نہیں. علی چلے اور جب علی کی چال میں کبریائی کی چال تھی. علی کی چال شیخ صاحب علی کی نہیں تھی، احدیت کی چال تھی. اب میں ایک جملہ کہوں میں دیکھوں کون وہ علی کی چال علی کی نہیں بلکہ متکبر کی چال تھی. متکبر کی. کسی نے دیکھ کے یا رسول اللہ علی کتنے تکبر سے چل رہے ہیں. فرمایا اللہ تیرا منہ توڑے، تکبر خلق ہی آج کے دن کے لیے
تکبر یوں ہی خلق ہوا. اگر تکبر صفت ہے تو علی وہ ہے جو اس کے صفات کا مظہر ہے. یا تو یوں کہو کہ تکبر صفت نہیں ہے، یہ مولوی کا بنایا ہوا دین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی متکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے. کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے. میں ممبر سے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، صحیح بتا دوں. جو یہ کہے کہ اس نے انہیں بنایا ہے، میں ان آل محمد کو نہیں مانتا جو بنے ہوں. کتاب توحید شیخ الصدوق لکھتے ہیں، میرے مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں ہمارا اور اس کا رابطہ ایسے جیسے سورج کا شعاعوں سے ہے. کیا سورج شعاعوں کا خالق ہے یا اس کا اثر ہے؟ اگر سورج مؤثر ہے، شعاع اثر ہے، تب سے سورج، تب سے شعاع. اور شعاع بھی تمہارے لیے ہے کیونکہ تم دور ہو. اگر سورج تمہارے قریب آ جائے بجائے فائدے کے نقصان دے گا. اس لیے تو علی کی ولایت آسان نہیں ہے. علی اس کو قریب کرتا ہے جسے ولایت کی تپش برداشت ہو سکے. سبحان اللہ. میرے بھائی محترم، میرے بڑے بھائی نے کہا آج قاسم علی جشن میں چاند لگائیں گے. آج چاند نہیں، آج سورج لگانے کا من ہے. اس لیے کہ جشن اس کا ہے جس کا لقب ہے السلام علیک یا شمس الشموس. اے سورجوں کے سورج، اے سورجوں کے سورج، آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ سورجوں کا سورج، اس کا مطلب ہے آل محمد میں اور بھی سورج گزرے ہیں. جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن آواز دیتا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی کہ جب وہ روشن ہوا، قسم ہے چاند کی جب وہ بالکل اس کے پیچھے آیا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ. تو شمس کس کو کہا؟ رسالت امام کو. قمر کس کو کہا؟ علی ابن ابی طالب. ایسے ہی تو میرے مولا کا لقب ہے شمس الشموس، سورجوں کا سورج. کلمہ تقویٰ پہ میں، آپ بھولنا نہیں، میں کلمہ تقویٰ پہ آتا. اچھا، جب امیر المومنین سر لے کے آئے، توجہ رہے، سر لے کے آئے اور قدموں میں رسالت امام کے پھینکا، رسالت امام کے قدموں پھینکا، تو میرے مولا رسول خدا نے کہا یا علی، آج میں آپ کے فضائل میں ایک بات کہتا ہوں. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جس طرح نصارہ نے اور جس طرح یہودیوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کہا، اس طرح میری امت تجھے نہ کہہ دے تو میں ایک بات کہتا ہوں. پھر ہوتا کیا؟ لوگ تیرے قدموں کے لگی ہوئی مٹی سے شفا مانگتے اور انہیں شفا ملتے. میں کہوں، میں یہ بات کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے علی کے فضائل چھپائے، سبحان اللہ. فضائل چھپائے، بلکہ میں خود کہوں علی نے خود اپنے فضائل چھپائے. اللہ نے خود چھپائے علی کے فضائل. اگر اللہ فضائل بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ اس کی توحید توحید نہ رہتی، رسول کی رسالت رسالت نہ رہتی. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. اب یہ ہے کلمے تقوی والا کلمہ. اب جب سر پھینک دیا تو کہا یا علی حب کا ایمان و تقوی. یا علی آپ کی حب ایمان ہے، یا علی آپ کی حب تقوی بھی ہے. ایک حب، فائدے دو دو، تلوار ایک، نوکیں دو دو، سانپ ایک، منہ دو دو. بھائی موسیٰ کے لیے جو سانپ بنا تھا وہ ایک منہ کا بنا. آپ نے واقعہ سنا شاید، موسیٰ کے لیے بنا ایک منہ کا،
جو سلمان محمدی نے بنایا تھا وہ 2 منہ کا بنا تھا. اب اللہ جانے ان کی ولایت میں 2 کے کیا ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو 2 والا عذاب ہے وہ اس لیے کہ جس پر یہ عذاب پڑا دنیا اور آخرت میں دونوں سے فقیر ہو گیا. دنیا میں زندگی سے، آخرت میں جنت سے. ایسے ہی ہے نا، دونوں جہانوں سے فقیر. اب علی کی محبت ایک ایمان بھی ہے، علی کی محبت تقویٰ بھی ہے. تو جو علی کی حب رکھے گا وہ ایمان والا بھی، وہ متقی بھی، ایمان والا بھی متقی بھی. اور آیت کیا کہتی ہے؟ ہم نے تقوی والا کلمہ لازم قرار دیا ہے. مولوی کہتا ہے مستحب ہے، اللہ کہتا ہے لازم ہے. مولوی کہہ رہا ہے مستحب، مولوی کہہ رہا ہے مطلوب، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کہتا ہے لازم ہے. آپ نے کبھی پیپر دیا ہو نا، پیپر جب پیپر دیتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے فرسٹ کوسچن از کمپلسری. ایسے ہی ہے نا. تو جو ولایت ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ ولایت لازمی ہے. بے شک باقی جتنے سوال ہیں ان میں سے 3 کر لو، 2 کر لو. اب اصول دین ہے، فروع دین ہے. اصول دین میں ولایت کھڑی، پیپر میں یہ سمجھو ولایت پہلے ولایت کو جس نے حل کر لیا، اللہ کہتا ہے باقی کے کام تھوڑے سے کر لو تو معاف کر دوں. قرآن ہے، خدا کی قسم قرآن. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو تم میں سے تھوڑا حسنات لایا اجر کے ساتھ، میں اس کو حسنات کر دوں گا، میں اس کو بڑھا دوں گا. کسی نے پوچھا میرے مولا صاحب امام سے کہ مولا یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا حسنہ لاؤ وہ بڑھا دے گا. فرمایا اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے تم آخرت میں علی کی ولایت لے آنا، باقی سب کچھ میں اللہ سنبھالوں گا. اسی طرح ہر امام کی ولایت اپنے دور میں لازم و ملزوم ہے. مولا کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا علی بن حمزہ بطائنی. مولا کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بحثیں کیا کرتا تھا مولا کی امامت پر، مولا کی امامت کے موضوع پر. اس کو یقین نہیں تھا مولا کی امامت پر. ایک دن مولا سے کہنے لگا جتنا کھل کے آپ اپنی ولایت کا اور امامت کا پرچار کرتے ہو، آپ کے اجداد میں سے تو کسی نے نہیں کیا. ایک مرتبہ چہرہ رحمت پہ جلال آیا، فرمایا کہ کیا میرے جد رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ فرمایا کیا تھا. تو پھر تو کیسے کہتا ہے کہ میرے اجداد نے تقیہ کیا؟ میں میرے جد نے تو احد پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور جب میں کہہ رہا ہوں تو تم لوگ مانتے نہیں. تھوڑے دن گزرے، بطائنی کا انتقال ہوا. اب جب انتقال ہوا، مولا اپنی بزم میں صحابہ کے بیٹھے. توجہ رکھنا، ایک مرتبہ گفتگو کرتے 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 میرے 8ویں امام نے گفتگو کی لگاموں کو روکا. روکنے کے بعد اس بندے کی قبر کی طرف رخ کر کے میرے مولا نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ آج بطائنی فی النار ہوا، اور اسے اس وقت قبر میں لٹا کے چلے گئے. قبر میں منکر نکیر آئے، اس سے پوچھا تیرا اللہ کون، تیرا رب کون؟ اس نے کہا اللہ. تیرا نبی کون؟ اس نے کہا رسول اللہ. کہا تیرا ولی کون؟ میرے مولا علی. تیری خطاب کون؟ کہا کتاب. فرمایا علی کے بعد امام کون؟ اس نے کہا حسن. کہا اس کے بعد امام کون؟ کہا حسین. کہا اس کے بعد امام کون؟ کہا زین العابدین. کہا اس کے بعد امام کون؟ کہا محمد باقر. کہا اس کے بعد امام کون؟ کہا جعفر صادق. کہا اس کے بعد امام کون؟ کہا موسیٰ کاظم. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اب بطائنی سے جب سوال ہوا کہ اس کے بعد امام کون ہے، یہاں اس کی زبان لڑکھڑائی تو فرشتے نے اس پر ایسا گرز مارا کہ قیامت تک اس میں جلتا رہے گا. قیامت تک اس میں جلتا رہے گا. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے وَالزَّمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. ہر امام کی ولایت کلمہ تقویٰ ہے، آپ پہ لازم ہے. میرے مولا نے نہیں کہا نیشاپور کی حدیث میں جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. میرے مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. ان شرطوں میں سے کیا ہوں؟ ایک شرط میں بھی ہوں. یعنی جس نے لازم شرط، جس نے 7 کو مانا اور 8ویں کو نہ مانا. رسول اللہ کی حدیث ہے، مولا فرماتے جس نے میرے 7 بیٹوں کو مانا اور میرے 8ویں کو نہ مانا وہ ایسا ہی ہے جس نے تمام نبیوں کو مانا، میری نبوت کا اقرار صلوات پڑھنے کے بعد. اور اس
سرکار کے فضائل کا ایک سمندر ہے، مولانا محمد مناقب ہے، ختم ہی نہیں ہوتے. ایک جملہ تبرکاً آپ کو دے کے میں اختتام کروں گا. شروع میں نے زیارت کا ایک جملہ کہا تھا، السلام علیکم یا شمس الشموس. مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں میں ان ہستیوں پر گفتگو ہوتی نہیں، ایک دن یا شہادت کا یا ظہور کا ہوتا، اس دن بھی پڑھنے والا کچھ اور پڑھ جاتا. مولا کی زیارت کے اندر ہم اکثر پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ ایھا المدفون بالرطون، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. اس جملے کو سمجھنا خدا کے لیے. بھائی یہ جملہ ہے فضائل کا، آپ کو دیکھیں. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. اے اپنے شیعوں اور زواروں کو پانی پلانے والے یوم الجزا، جزا کے دن. اب بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. شیعہ میرے مولا کے شیعہ اور زوار، دو کی بات ہو رہی، شیعوں کو بھی اور زوار. شیعہ ہم مان لیتے ہیں تعداد میں تھوڑے ہوں گے، کیونکہ جو شیعہ کی صفات ہے اس میں پورا اترنا بہت مشکل. زوار جس دن سے کائنات کے اندر میرے مولا اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے زواروں میں شامل کر لو کتنے ہوں گے. اور آج تک جو زری پہ جا رہے ہیں قیامت تک جتنے بھی جانے والے ہیں وہ سب کے سب فہرست زوار میں شامل ہیں. اور میرے مولا پہ جو سلام کرتے وہ کیا ہے؟ سلام کرتے السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. کروڑوں بندے جزا کے میدان میں کھڑے ہیں، گرمی سے ہانپ رہے ہیں، پیاس لگی ہے، العطش العطش کی صدا ہے. اور اگر میرا مولا ایک ایک کر کے پلائے، ہزاروں برس گزر جائیں پورا ہی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے ایک لمحے آنے واحد میں جو کروڑوں زواروں اور شیعوں کی پیاس بجھائے اسے شمس الشموس نے. یار دیکھو، اگر بیٹا وصف میں بڑھ جائے تو وہ باپ کی ثنا ہوتی ہے، وہ بیٹے کی برتری نہیں ہوتی. مولا علی کے لیے کیا ہے؟ حوض کوثر پہ پیالہ لے کے کھڑے ہوں گے. خدا کی قسم میں روایت پڑھی، ایک ایک بندہ آئے گا، ایک ایک آئے گا اور مولا اس کو جام پیش کریں گے. اور ان کے لیے کیا جملہ ہے کہ یہ خود جائیں گے جزا کے میدان میں، ہر زوار کے سرانے میرے مولا کھڑے ہوں گے اور اس کو پانی پیش کریں گے. ہاں، اور یہ کہ چھوٹی بڑی بات نہیں. خدا کی قسم بڑے بڑوں کو میں نے اس پہ شک کرتے دیکھا، بڑے بڑوں کو شک کرتے دیکھا، بڑے بڑوں کو شک کرتے. مولا کے اپنے قریبی جناب حمزہ صومالی جو ہے مولا کے پاس آئے تو مولا نے فرمایا ابو صالح دعا کیا کر کہ جب تیرا مرگ قریب ہو تو مجھے دیکھے. کہتا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو کبھی خلافت میں مصروف ہیں، کبھی جنگوں میں مصروف ہیں. آپ تو کبھی جنگوں میں جاتے ہیں، کبھی آپ ممبر پہ تشریف فرما خطبے، کبھی نماز کی امامت کرا رہے ہیں، کبھی گھر میں ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے میرے موجود نہ ہو. میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. میرے مولا نے فرمایا ہماری نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اگر میرے در پہ آیا تو میری معرفت رکھ. ہاتھ پھیرا. اب جو دیکھا، ادھر دیکھتا ہے علی نظر آتے، ادھر دیکھتا ہے علی نظر آتے، سامنے دیکھتا ہے علی نظر آتے، پیچھے دیکھتا ہے علی، ہر جگہ علی نظر آئے. میرے مولا نے فرمایا ابو حمزہ صومالی کوئی مر ہی نہیں سکتا، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جب تک مجھ علی کو دیکھ نہ لے. میں آخری نعرہ لگاؤں گا، ہمارا جشن ہو گیا، مل کے حلالی موالی نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری. میری دعا ہے کہ مولا ایسے ہزاروں جشن آپ حضرات کو سننا، ہم علم کو پڑھنا نصیب فرمائے. میرے مولا آج کا دن خوشی کا دن ہے، اپنی زبان سے مانگنا ایسے ہی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات. جتنا آج تو خوش ہے اتنا عطا کر، اور خود بھی تو ہماری جھولیوں کو وسیع کر سکتا ہے. اور اتنا یقین ہمیں بھی ہے کہ اگر ہماری جھولیاں ساتوں آسمانوں جتنی ہو جائیں اور تو دینے پہ آ جائے تو وہ جھولیاں بھی چھوٹی پڑ جائیں. اور آج چونکہ سلطان خراسان اور میرے مولا تیسرے علی کا ظہور ہے، تو جب علی کی بات آتی ہے تو ویسے ہی بے دل کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو آج کا دل جتنا خوش ہے، جتنے میرے مومن پریشان حال ہیں، رزق کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، جہاں جہاں جو دلوں میں جائے حاجات موجود ہے، کیونکہ میرا مولا سر و خفی سے واقف ہے، ہم کسی بات سے واقف نہیں ہیں.
میرے مولا جتنا تو عطا کر سکتا ہے اتنا دے، اور ان کے ظرفوں کو، ہمارے ظرفوں کو بڑھا، ہمیں شعور عطا فرما، ہمیں معرفت نورانی عطا فرما، امام حسین کی عزاداری کی معرفت عطا فرما، مجلس میں آنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب عطا فرما، اور طریقت عطا فرما۔ اور میرے مولا ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر یہی دعا ہے کہ جب آپ کہ وارث کا، ہمارے وارث کا جب ظہور ہو تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو عدل حسین کا بدلہ لے سکیں، اور اپنے مولا کے ہم رکاب شامل ہو سکے، مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ ایک بلند ترین نعرہ حیدری